رائٹلی سو، بالکل ٹھیک کام ہوا ہے، اور اس میں جو میں بار بار آپ لوگوں کو تبصر سے بتا رہا تھا کہ تباہی اور ورولہ کی جہاں پوزیشن پہ پی ٹی آئی لے جا رہی ہے، اور یہ 14 کا جو نافرمانی کا جو پلان تھا وہ ان کے حساب سے 14 کے بعد ہونا تھا، وہ بھی مس فائر ہو گیا، غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اور اب جب یہ چارج شیٹ ہوئی ہے تو اگر چیف جسٹس اگر اسٹیبلشمنٹ کے آرمی کے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ہمارے سپہ سالار، تو وہ انہوں نے ایک پاکستان میں ایک نیا نارم پیدا کر کے دیا ہے 75 سال کی ہسٹری کے بعد، کہ طاقتور کا احتساب ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ایک عام آدمی کا ہو رہا ہے، بالا تر نہیں، کوئی قانون اور پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ تو اب آپ بھی سمجھتے، جو میں کہہ رہا تھا، جس کا میں 2.5 سال سے ذکر کر رہا تھا، کہ عمران خان صاحب بھی اس لپیٹے میں اب آ جائیں گے، اور ان کے ہواری بھی، اور یہی پلان کا حصہ تھا پی ٹی آئی کی جو بی بی اور ان کے لوگ کر رہے تھے۔ تو اس چیز سے میں روک رہا تھا، اور 9 مئی کے واقعات کے اندر جب ٹرائل فیاض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، تو آپ بھی سمجھتے کہ اسی کے اندر عمران خان صاحب کو کیسے بری ذمہ قرار دے دیا جائے گا، جب فیاض حمید نے ان کے شواہد بھی دے دیے، ان کے اوپر شہادتیں بھی دے دی ہے، ان کے اوپر گواہی بھی دے دی ہے اور ثبوت بھی دے دیے۔ تو یہ تو پری پلان گیم تھی 9 مئی کا واقعہ جو ہو رہا تھا، کیونکہ کنونشنل عدالتیں نہیں ہیں، اور بہت سی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے، اور ہم نے پیسے دیکھا ہے ان کے سیٹ اپ کے اندر، اور بالکل بالکل زبردست قسم کا احتساب ہوتا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کیا جاتا ہے۔ ایک بہت زبردست پاکستان کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جس سے یہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے، مائٹ کا جو کانسیپٹ تھا کہ پاورفل آدمی جو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر جائے، تو یہ یہاں سے ایک فاؤنڈیشن ڈالی، اور اس سے پاکستان استحکام بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا، کامیابی کرے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے اب آزمائش اور امتحان اور تکالیف اور مسئلے مسائل کی گھڑیاں اس حد تک جا چکی ہے، جس سے میں بار بار روک رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔